آرمی ٹو بی ڈپلائڈ اکراس پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر آرمی کو پورے ملک میں ڈپلوائے کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے لے کر پنجاب تک اکراس پاکستان آرمی کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. آرمی کی یہ ڈپلائمنٹ فار دی منتھ آف محرم ہوگی. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ خطرہ ہے کہ ملیٹنٹ گروپس شیعوں پر حملہ کر سکتے ہیں. تو حملہ کر کیا سکتے ہیں؟ حملہ کرتے رہتے ہیں. شیعوں کے تو بہت قتل ہوتے ہیں اور کافی ان کی جانیں جاتی ہیں، لیکن جو منتھ آف محرم ہے اس میں تو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آرمی کی ڈپلائمنٹ پورے پاکستان میں کی جا رہی ہے. تو دیکھیں، جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو کچھ دن پہلے ایف سی کو بھی ڈپلوائے کیا گیا تھا. یہ خبر آئی تھی کہ ایف سی کو وہاں پر نافذ کر دیا گیا. خیر، محرم کے دنوں میں تو بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور وہاں پر کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے ایوری ایئر ہی اب تو آرمی کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے پاکستان میں محرم میں. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل بیگرز کے پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے وہ انٹرنیشنل بیگرز، وہ سٹیزنز جو دوسرے کنٹریز میں جا کر بھیک مانگتے ہیں، تو پاکستان کے ان بھکاریوں کے پاسپورٹس اب بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ 2000 سے زیادہ بھکاری ہیں. یہ جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں پاکستان کے، وہ شہری جو دوسرے ملکوں کو میں جا کر بھیک مانگتے ہیں، اور وہ کنٹریز ہیں سعودی عربیہ، عراق، ایران. یہاں پر یہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں لمبی مدت کے لیے. اور یہ جاتے اس طرح ہیں، یہ جو پاکستانی سٹیزن جو کہ بھکاری ہیں، اور یہ مطلب پروفیشنل بھکاری ہیں. اور پروفیشنل بھکاری جو کہ ملک کے اندر بھی بھیک مانگتے ہیں، وہ اپنے کشکول پکڑ کے پورا پلان کر کے ویزے لگواتے ہیں. سعودی عربیہ کا ویزا، ان کنٹریز کے ویزے ان کے لگتے کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان کے ویزے اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کنٹریز میں ویزے وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے نام پر ویزا لیتے ہیں. وہاں پر جا کر آرام سے بیٹھتے ہیں اور ہر گلی، چوک، سڑک، چوراہے پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ویڈیوز ہم آپ کو پہلے دکھا بھی چکے ہیں. تو سعودی عربیہ، عراق، ایران، ملائیشیا، یہ کنٹریز تو فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور وہ کئی بار پاکستانی سے کہہ چکے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ بہت ہو گیا. اچھا، ان کنٹریز کی جیلیں بھر چکی ہیں ایسے پاکستانی انٹرنیشنل بھکاریوں سے جو پاکستان سے اٹھ کر وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کریک ڈاؤن ہوا ہے ملائیشیا میں بھکاریوں پر، تو اس میں 90% جو بھکاری پکڑے گئے ہیں، جن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا، وہ پاکستانی ہیں. تو اس کے اوپر وہ بھکاری یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو باہر بھیک مانگنے تو سبھی جا رہے ہیں. مطلب وہ اگر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ پرائم منسٹر تو خود کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں تو وہ شکل دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے آ گیا، تو کشکول کا نام بھی لیتے ہیں، کشکول پکڑ کے. تو بھائی نہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اگر وہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ان کے پاسپورٹ جو ہیں بند کیے جائیں، کیونکہ یہ بھی کشکول پکڑ کے پوری دنیا میں انٹرنیشنل بھکاریوں کی طرح مانگنے جا رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. ایسی باتیں آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے پاسپورٹ بند کریں گے، بلکہ آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے اور کٹ بھی لگائیں گے آپ کو. تو اگر آپ نے کٹ نہیں کھانی تو ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ ان کو ظاہر کی شکایت یہ ہے کہ بھائی ہمارے بند کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی تو مانگنے جاتے ہیں. دیکھیں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف کہیں پر بقول ان کے بھیک مانگنے وہ جا رہے ہیں کہ لوگ ان کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ملک کے لیے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. آپ تو اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں. ہاں، آپ کہیں گے آپ اپنے گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک کے لیے اور ہے، اور ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ. تو ویسے تو شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کشکول توڑ دیا. اب آپ ان پہ الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کشکول توڑ چکے. دیکھ لیں، اب خبریں ایسی آتی ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ خبر ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم بتائیں نہ بتائیں، لیکن خبر بہت بڑی ہے، ہر جگہ پہ پبلش ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر پاکستان کے نیشنل میڈیا تک، کیونکہ اتنے کنٹریز تنگ آئے ہوئے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر بھی کچھ کم چھوٹی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی بات ان کے بیٹوں سے واٹس ایپ کال پر کروائی جائے، تو جیل والوں نے ان کی یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی ہے. اس کی ہیئرنگز بھی ہو رہی تھی، یہ کیس بھی چل رہا تھا، اور عمران خان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ
میری بات چیت میرے بیٹوں سے کروائی جائے، واٹس ایپ کال کے تھرو، ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں، تو اس کی ہیئرنگس بھی ہوتی رہی ہیں. اور اب جیل اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات واٹس ایپ کے تھرو کروائی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی گئی ہے کہ نہیں، ہم آپ کی بات آپ کے بیٹوں سے واٹس ایپ پر نہیں کروا سکتے. اچھا، ساتھ ہی پھر یہ خبر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی ڈیٹیلز یہ بھی تھی کہ عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات چیت ٹیلی فون کال پر کروائی جاتی ہے، ہفتے میں یا مہینے میں 2 دفعہ، کچھ ایسی خبر آ رہی تھی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ فون کال پر ان کی بات کرواتے ہیں تو واٹس ایپ پر اگر وہ دیکھ کر کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں دل ان کا کر رہا ہوگا کہ بھئی اپنے بچوں سے بات کریں واٹس ایپ پر، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہاں اگر تو، اور پھر یہ کہ یہ لا ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ فون کال پر بات کروا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ واٹس ایپ پر بات کروائیں. ویڈیو کال ہی کہیں گے نا اس کو کہ ظاہر. تو ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے واٹس ایپ کوئی کل کی بات تو ہے نہیں، مطلب کتنے سالوں سے واٹس ایپ یوز کیا جا رہا ہے، اور اگر ابھی تک قانون نہیں بنا تو پھر بنانا چاہیے تھا پہلے سے. لیکن بڑی ویسے، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے، یا تو آپ ان کی بات ان کے بیٹوں سے فون کالز کے ذریعے کروا ہی نہیں رہے، یا تو یہ غلط ہے. اور اگر آپ کروا رہے ہیں تو پھر واٹس ایپ میں کروانے میں کیا پرابلم ہے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اب یہ خبر دور دور تک جا رہی ہے، اور انسانی حقوق کے اس سے اگر دیکھا جائے، ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بات غلط ہے. اور اگر کوئی اپنے بچوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کروانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں سے کروا دیں، میرے کولیگ سے کروا دیں، میرے لائر سے کروا دیں، تو آپ کر سکتے ہیں کہ جی اس میں کچھ آپ کو پسند نہیں ہے بات، تو نہیں. لیکن ویسے دیکھیں کریک ڈاؤن بھی بہت زیادہ جو ہے ہو رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی، بلکہ شہباز گل نے تو کہہ دیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا. شہباز گل جو کہ ملک سے باہر ہیں، تو ملک کے اندر ان کے بھائی تھے، ان کو بھی چک لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اٹھا لو، اٹھاتے ہیں تو اٹھا لو، بلکہ کوئی اور بھائی بھی ہوتا میں اسے بھی کہتا اسے بھی اٹھا کر لے جاؤ. حد ہو گئی بھائی. مطلب یہ کہ اب اس طرح تو نہ کریں آپ. بیچارہ بھائی جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے پھنسا دیا، میرے متعلق ایسا کہہ رہے ہو. لیکن صرف شہباز گل نہیں، بلکہ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ خبریں دیکھتے ہوئے سامنے یہ ساری خبریں آ جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اسپوکس پرسن اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، اور یہ جون کے منتھ میں اٹھایا گیا تھا. ان کو وہ لاپتہ ہوئے ہیں، اور ان کے جو فادر ہیں انہوں نے بڑی درخواستیں دی ہیں اور کہا ہے کہ بھئی ریکور کیا جائے، لیکن ابھی تک دونوں بھائی ریکور نہیں ہوئے اظہر مشوانی کے، اور پروفیسر ہیں دونوں. یہ دیکھ کر تو میں حیران اور پریشانی رہ گئی. یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، ظہور الحسن اور مظہر الحسن دونوں پروفیسرز ہیں، تو یونیورسٹی پروفیسرز کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ان کو وہ چکے جا چکے ہیں. تو اس کے اوپر اظہر مشوانی آواز بھی اٹھا رہے تھے، اور ان کے گھر والے ہی سوچ سکتے ہیں ان کے پر کیا گزر رہی ہوگی. شہباز گل کی طرح ہی تھوڑا سا آپ بہادری کا وہ دکھائیں. ویسے تو یہ بھی بڑی بہادری کا کام ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے انسان ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی چک لو، جنہوں چکنا چک لو. تو آپ بھی کہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے، این جے تو پھر این جی صحیح. لیکن دیکھیں یہ تو بات ہم اس طرح کر رہے ہیں، اور کس طرح کریں، کیا کریں اس کے اوپر. جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے بھی یہی آتا ہے. پالیٹکس میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ دن اور رات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں. تو دوسرے کے ساتھ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ آگے چل کر اس کو فیس کر سکیں. کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے دن لوٹ لوٹ کے آتے ہیں، اس طرح نہ کریں. اچھا اس میں ہم کیا کہیں کہ اس کے اندر تو جو ہیئرنگز چل رہی ہیں، تو وزارت داخلہ انٹیریئر منسٹری نے عدالت میں جواب دیا ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ ایکس ٹویٹر پر جو پابندی لگائی کیوں لگائی ہے، تو اس میں وزارت داخلہ نے یہ کہا ملکی سلامتی اور وقار کے لیے ایکس پر پابندی لگائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب سوشل میڈیا یعنی ایکس جو پوری دنیا میں موجود ہے، وہ پاکستان کی ملکی سلامتی داؤ پر لگا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو آگے بتانے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ PTA Pakistan Telecommunication Authority proposes mandatory local registration for YouTube, Netflix, WhatsApp in Pakistan. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی اب یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنانا ہوگا، نیٹ فلکس کا وہاں پر موویز دیکھنی ہوں گی، واٹس ایپ بنانا ہوگا، تو اس کو پہلے رجسٹر کروانا پڑے گا اپنا نام اور فون نمبر جا کے حکومت کے پاس، اور پھر وہ یہ سب کر سکے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کمیونیکیشن سروسز وائبر، اسکائپ، واٹس ایپ ایپلیکیشن سروسز فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اینڈ نان براڈ کاسٹنگ میڈیا سروسز یوٹیوب، نیٹ فلکس اینڈ اسپوٹیفائی. اگر آپ غلطی سے یوٹیوب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بھی چاہتے ہیں، ویسے میرا خیال ہے دیکھنے پہ بھی کیا ہوگا، دیکھنے پہ بھی پابندی ہوگی، اس کے لیے بھی رجسٹر ہونا پڑے گا. تو دیکھیں پھر تو یعنی 23 کروڑ اگر 24 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے سمجھ لیں 20 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا. اب اس کی جو بھی آگے ڈیٹیلز آئیں گی وہ ہمیں پتہ چل جائے گا اگر یہ ڈرافٹ اپروو ہو گیا. دوبارہ ملاقات ہوتی، اجازت دیں.